تاریخ بھی کبھی ناانصافی سے کام لیتی ہے، مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی تاریخ خود گواہ ہے۔ ناظرین، تاریخ اس وقت ناانصاف پہلو اختیار کر لیتی ہے کہ جب ایک بے مہار تعصبیت میں ڈوبا ہوا مصنف و مؤلف ایک تاریخ لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ مؤرخین نے بہت زیادتی اور ناانصافی سے کام لیا، سوائے چند حقیقی مؤرخین کے۔ حالانکہ آپ خود انصاف کریں کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جس نے سب سے پہلے اسلامی بحریہ فوج قائم کی، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور دنیا کے زبردست رومن یعنی جرمنی بحریہ کو شکست دی۔ وہ شخص کہ جس نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا۔ وہ شخص کہ جس نے آب پاشی کے لیے دور اسلام میں پہلی نہر کھدوائی۔ وہ شخص کہ جس نے ڈاک خانے کی تنظیم نو کی اور ڈاک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا۔ سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ آپ ہی ہیں جس نے پرانے غلاف کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم دیا، جبکہ ان سے پہلے خانہ کعبہ پر پرانے غلاف کے اوپر نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ وہ آپ ہی ہیں کہ جس نے خط دیوانی ایجاد کیا اور رقوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ پیدا کیا، انتظامیہ کو بلند تر بنا کر عدلیہ مداخلت سے روک دیا۔ آپ نے ہی دین اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم جراحت کی تعلیم کا انتظام کیا۔ آپ نے ہی بیت المال سے بغیر سودی قرضے جاری کر کے تجارت و صنعت کاری کو فروغ دیا، اور آپ نے ہی سرحدی علاقوں کی حفاظت کے لیے فوج متعین کی، اور آپ ہی کے دور میں سب سے پہلی منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ ناظرین، یہ سب کچھ آپ تاریخ کی مستند کتاب تاریخ الاسلام میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لیکن ان سب کارناموں کے باوجود ان کی تاریخ کو مسخ کر کے آج ایک من گھڑت اور بے بنیاد پروپیگنڈا ان کے خلاف جاری و ساری ہے۔ حالانکہ کیا آپ جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کہاں گزرا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارتوں کا 2 مرتبہ وہ کیسے مصداق بنے؟ ان کو تمام امت کا خالو کیوں کہا گیا؟ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کاتب کیوں کہا گیا؟ آپ نے آدھی دنیا پر کیسے اسلامی حکومت قائم کی؟ اگر آپ ان سب سوالوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک بے غبار حقیقت ضرور جانیں گے۔ ناظرین اکرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سردار قریش ابو سفیان کے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے پڑھے لکھے 17 افراد میں کیا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ میں کیا، حالانکہ آپ عمرۃ القضاء سے بھی پہلے اسلام لا چکے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تاریخ کی مشہور کتاب طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو تمام ضروری اخراجات زندگی سے محروم کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس وقت تک قبول اسلام کا اعلان نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ثبوت بھی کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور صلح حدیبیہ میں شرکت نہیں کی تھی، حالانکہ آپ جوان اور جنگی فنون کے ماہر تھے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ جان کے ضرور حیرت ہوگی کہ قبول اسلام کے بعد ان کے شب و روز خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر ہونے لگے۔ آپ کے خاندان بنو امیہ کے تعلقات قبول اسلام سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو دار الامن قرار دیا تھا۔ آپ کی نبی کوئی اور شغل نہ تھا۔ تاریخ کی معتبر کتاب جامع السیر میں یہ سب مذکور ہے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ کاتب وحی ہمیشہ امانت دار اور ذی عدالت ہوتا تھا۔ ناظرین اکرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی زوجیت میں لیا تھا، چنانچہ بہت سے معتبر مورخین نے ان کو خال المؤمنین یعنی مسلمانوں کا ماموں ہونے کا لقب دیا۔ ابن کثیر نے تاریخ کی مستند کتاب الہدایہ والنہایہ میں صراحت کے ساتھ ان کو خال المؤمنین کا لقب دیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارناموں کی بات کریں تو ان کو بیان کرتے اور لکھتے ہوئے ہزارہ کتابیں بھر جائیں،
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کی طرف جو لشکر بھیجے گئے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کو دمشق کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ آپ 18 ہجری سے 41 ہجری تک تقریباً 22 سال گورنری کے منصب پر فائز رہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ 18 ہجری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا ایک اہم کارنامہ قبرص مقام کی فتح ہے۔ حالانکہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قبرص کے مقام کے لیے بحری بیڑے کی اجازت طلب کی تھی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری مشکلات کے پیش نظر آپ کو لشکر کشی سے روک دیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے عزم کامل کو دیکھتے ہوئے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نے یہاں حملہ کرنے کی غرض سے 500 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تیار کیا۔ جب اہل قبرص نے اتنا عظیم بحری بیڑا دیکھا تو شروع میں صلح کر لی، لیکن موقع پا کر عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف رومیوں کو مدد فراہم کی، جس کی وجہ سے اسلامی بحری بیڑا دوبارہ حملہ آور ہوا اور اس اہم جزیرے کو مسخر کر لیا، یعنی فتح کر لیا۔ ناظرین، یہ پہلا اسلامی بیڑا تھا، اور تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری جہاد کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی۔ ام حرام کی اس حدیث میں دوسری بشارت قسطنطنیہ پر پہلے حملہ کرنے والے کو دی گئی ہے۔ اس کا مصداق بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ ان دونوں کارناموں کی تفصیل پر ہم ایک مکمل ویڈیو بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور باخبر کریں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور حکومت میں اسلامی فتوحات کی ایسی داستان ملے گی کہ پھر ایسی فتوحات آج تک اسلامی حکومت نے نہ دیکھی۔ تقریباً 44 لاکھ مربع میل یا پھر بعض مورخین کے مطابق 64 لاکھ مربع میل تک ان کے دور میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ قلات، قندھار، مکران، سیسان، سمرقند، تردمند، شمالی افریقہ، جزیرہ روڈس، کابل، سلیقہ سمیت مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا 22 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ اسلام کے سامنے جھک گیا۔ ناظرین، یہ سب فتوحات اور کارنامے ان کا مقدمہ کیوں نہ بنتی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ حدیث کی کتاب مسند اہل متعلق ہم مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔